یہ کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے استعمال نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹیوٹی کے ساتھ یہ مینول دیا. ڈائریکشن کی ضمن میں قرآن از دی کمپلیٹ بک, گائیڈنس کی ضمن میں قرآن از دی کمپلیٹ, احکامات کے ضمن میں قرآن از مکمل کتاب نہیں ہے بلکہ آپ کو حدیث کی ضرورت پڑے گی, لیکن ڈائریکشن کے ضمن میں قرآن مکمل کتاب. تو جب ہم اس سے ہدایت لیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. یہ زندگی کی سڑک کے اوپر شاہراہ کے اوپر انگلی پکڑ کر انسان کو چلاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور یہ کمپلیٹ سورج جو ہے سورہ یوسف جو اس کے اوپر ایک کلائمیکس کا درجہ رکھتی ہے کہ ہم نے اپنے ضرب کو امپروو کیسے کرنا. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سامنے آئے اور آخر میں انت یوسف تم ہو یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے ضبط سے کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی اور یہ بھی چوری ہوگا, جلا کے راکھ کیے تم نے سارے کھیت میرے, یہ میرا ضرب ہے پھر بھی لگا دے. تو اس ضرب کو آج ہم بھی امپرووائز کر سکتے ہیں, لیکن آج ہم کس چیز کو امپروو کرتے ہیں؟ ہم لیونگ اسٹینڈرڈ کو امپروو کرتے ہیں, ہم اپنے کپڑوں کی وارڈروب کو امپروو کرتے ہیں, ہم ڈرائنگ روم کے فرنیچر کو امپروو کرتے ہیں, ہم ڈائننگ ٹیبل کی کراکری کو امپروو کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنے کریکٹر کو امپروو کر سکتے ہیں, امپرووائز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کی روشنی کے اندر اپنے کریکٹر کو مزید بلٹ اپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں آغاز کر رہی ہیں سورہ رات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورہ رات کے بعد صدق اللہ العظیم. سورہ رات کے بارے میں اب تھوڑی سی ایک چیز, اب یہ جو تیسرا گروپ ہے اس کا ایک تھرڈ سب گروپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو ہے, جس میں یہ سورہ رات بھی ہے, سورہ ابراہیم بھی ہے اور پھر آگے سورہ ہجر بھی ہے. نسبتاً یہ چھوٹی صورتیں مکی صورتیں چل رہی ہیں. ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مکی صورتوں کا سلسلہ جو ہے یہ اب سورہ مومنون تک جا کر رکے گا, اور اس کے بعد اس گروپ کی آخری سورت سورہ مومنون کے بعد ہے وہ سورہ نور ہے, جس میں گھر کے اندر کے پردے کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. الف لام میم را, یہ الکتاب یعنی کہ یہ قرآن کی آیات ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو کچھ بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بالکل حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک پازیٹو انداز ہے اس بات کا جو ہم پڑھتے رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پر ایک نیگیٹو طریقے سے نگیٹ کیا گیا, یہاں پر ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اس کو مانتی نہیں ہے. اور آج ہم لوگوں کی اکثریت سے متاثر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائبر زیادہ ہوں, فالوئنگ زیادہ ہے, لائکس زیادہ ہوں, سبسکرپشن زیادہ ہوں, ہم اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں, جبکہ لوگوں کی اکثریت حق کو مانتی نہیں ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ ہی ہے جس نے بغیر ایسے ستونوں کے آسمان کو بلند کیا جسے تم دیکھ سکتے. چھوٹی سی ایک چھت ہے لیکن وداؤٹ پلر وداؤٹ بیم آپ چھت کو نہیں ڈال سکتے. وہ اللہ ہے جس نے اس بلند آسمان جو ہے اس کو اسی طریقے کے ساتھ بلند کیا ہے جو بغیر ستونوں کے. تم استوى علی العرش, پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا. وسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک مقررہ میعاد تک کے لیے اپنی اپنی راہ پر چلا جا رہا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات, وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین آ جائے. یقین ایمان سے ایک سٹیپ اوپر کی چیز ہے. یقین پیدا کر ناداں کے یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے آگے جھکتی ہے فق پوری. اور یقین کے اوپر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی ننگی تارے ہوں اور لائٹ چلی جائے اور پورے لاہور کی لائٹ چلی جائے اور باہر چیئرمین باپدہ کا سٹاف آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ اگلے 2 گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں آئے گی, اور میں آپ سے کہوں کہ اس تار کو ذرا منہ میں رکھ کے چیک کریں کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں, تو آپ کریں گے؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. ماشاء اللہ, کیوں نہیں کریں گے؟
اگر بتی آ گئی تو ہمارا انا للہ ہو گیا. تو ذہن کے اندر لاشعور کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی یہ چیک کرنے کے لیے اگر ہم نے اس کو منہ میں رکھا تو ہماری جان بھی جا سکتی. تو جیسا یہ یقین ہے اس سے زیادہ کا یقین ہو کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے. یہ اصل گیم یقین کی ہے. یقین جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور اس پر پہاڑ رکھے ہیں اور دریا چلائے. آج پوری سائنس ہے اس کے اوپر. یہ پہاڑوں کی جو جیولوجیکل پلیسمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے, اس کو ایک وہ خاص ورڈ ہے میرے ذہن سے نکل جاتا ہے, جو پہاڑوں کا علم ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پلیس کیا. یہ زمین کی کیلیں ہیں, زمین ان کی وجہ سے ہلتی نہیں ہے, زمین کے اوپر بوجھ ہے. اس کو سادہ سے طریقے سے سمجھ لیں, آپ نے بیڈ شیٹ بھی چاہیے ہوئی اور ٹکا کے پیڈسٹل فین آپ نے لگایا ہوا ہے تو بیڈ شیٹ ٹکے گی اس کے اوپر. اب آپ بیڈ شیٹ کو ٹکانے کے لیے کیا کریں گے کہ کچھ 2-4 جگہوں کے اوپر کارنر کے اوپر اس کے وہ کچھ پلیس کر دیں گے, کوئی کتاب رکھ دیں گے, کوئی وزن رکھ دیں گے تاکہ بیڈ شیٹ ہلے نہ مار سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کس کے لیے کیا ہے؟ اس انسان کے لیے کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے بنایا, اپنی خلافت کے لیے بنایا. اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ جانشین نامزد کیا. اور کیسے نامزد کیا کہ اپنی روح ربانی اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی اس سچویشن کا اندازہ ہو جائے, اپنے مقام اور مرتبے کا, جس کو اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر قسم کے پھل کے اس نے جوڑے جوڑے بنائے. یغشی اللیل النہار, وہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. وفی الارض قطع متجاورات, اور زمین پر قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل. وجنات من اعناب وزرع, اور انگور کے باغات اور کھیتیاں ہیں. ونخیل سنوان وغیر سنوان, اور کھجور کے کچھ درخت کئی تنوں والے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک تنے والے ہیں. یسقا بماء واحد, سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. ایک ہی طرح کا پانی ہے, ایک ہی طرح کا موسم ہے, ایک ہی طرح کی کھاد ہے, ایک ہی زمین ہے. کوئی پھل کڑوا ہے, کوئی کھٹا ہے, کوئی میٹھا ہے, کوئی پک جاتا ہے, کوئی نہیں پکتا. تو یہ سب کون کر رہے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون کھینچ کر پچھم سے لایا باد سازگار؟ آنکھ یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئے انقلاب؟ اے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں, تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں. اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہونے کے دعوے دار ہو کے اپنے گھر میں کسی اور کا حکم چلنے کو برداشت نہیں کرتے, تو یہ اس رب کی صفت رحمانی اور رحیمی ہی ہے کہ اس کی زمین کے اوپر اس کے خلاف قانون بنائے جاتے ہیں, اور نہ صرف بنائے جاتے ہیں بلکہ ان کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے, اور وہ اللہ پھر بھی ہمیں مہلت دیے چلا جاتا ہے. وَنُفَصِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اور ذائقہ میں ہم انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہو تو تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. وہ قولی طور کے اوپر یہ بات کہتے تھے, بول کے یہ بات کہتے تھے. اور ایک اور جگہ بھی سورہ قیامت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ڈیفائن کیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ, کیوں نہیں, ہم تو اس چیز کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ یہ جو آج تم بایو میٹرک کے لیے فنگر پرنٹس استعمال کرتے ہو, ہم تو اس کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا سکتے ہیں. تو وہ قولی طور پہ انکار کرتے تھے. آج کی خدا نہ خواستہ ہمارا معاملہ عملی طور پہ انکار کرنے کا تو نہیں. دیٹ از دا پوائنٹ.
اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے آنے کا تقاضا کر رہے ہیں، یعنی کہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، قوم نوح گزری ہے، ہود گزری ہے، صالح گزری ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گزری ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم گزری ہے، اور یہ ان ہجر اور احقاف کی وادیوں میں سے گزر کے ان باقیات کو دیکھتے ہی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بلا شبہ آپ کا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرنے والا ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پکڑے گا ہی۔ دنیا مورل لاس پہ قائم نہیں ہے، دنیا فزیکل لا پہ قائم ہے۔ اگر کوئی ڈوبے گا، بے شک کسی ملک کا صدر ہو یا کسی ملک میں سینیٹری ورکر کی ڈیوٹی کر رہا ہو، سویپر ہو، پانی اس کو ڈبوئے گا۔ لیکن اگر کسی طاقتور نے کسی بوڑھی خاتون کا، کمزور عورت کا پلاٹ ہضم کر لیا تو فوری طور پہ پیٹ میں السر نہیں ہوگا، فوری طور کے اوپر نظام انہضام امبیلنس نہیں ہوگا، بلکہ مزے سے کھائے پیے گا۔ تو اس کا مطلب ہے منطقی نتیجہ کیا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں۔ وہ جو ماں بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکی، تو وہ جو اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا؟ یہ ہماری وہ دل کا امانی جو وہ وشفل تھنکنگ ہے کہ جس کے اوپر انسان اپنے بارے میں ایسے گمان کرتا ہے، جبکہ گندم بس گندم برویت جو از جو، گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے۔ اور یہ وشفل تھنکنگز کبھی انسان اپنے کاروبار میں نہیں رکھتا، کبھی نوکری میں نہیں رکھتا، وہاں پر یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، کل چھٹی کروں گا اگر اللہ چاہے گا تو خود ہی میرے گھر تک رزق پہنچ جائے گا، وہاں پر یہ کبھی نہیں کہتا، دین میں یہ کہتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ انما انت منذر، بلا شبہ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، وارننگ دینے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ دکھانے والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہر مادہ کے حمل سے واقف ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی جانتا ہے، وکل شیء عنده بمقدار، اور اس کے ہاں ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، رشتوں کی بھی مدت مقرر کر دی ہے، رشتوں کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے، یہ سمجھ آیا ایک مدت گزر جانے کے بعد۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی اور سامنے موجود ہر چیز کا جاننے والا ہے، الکبیر المتعال، بڑا اونچا اور بہت بڑے مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اس کے لیے برابر ہے کوئی رازداری سے کوئی بات کرے یا کوئی اونچی آواز سے بات کرے، ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار، کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ جائے یا سرے عام دن کو پھرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا لطیف اور خبیر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کالی سیاہ رات میں، کالی سیاہ زمین پر، کالے سیاہ پتھر پہ، کالی سیاہ چونٹی کے پیٹ پہ جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والد محترم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ وہ کہتے تھے جب کوئی فوت ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اس کا کیا بہانہ بنا، اور کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مرتے مرتے بچا، کہتے ہیں وہ بچتے بچتے بالآخر مرا۔ انسان بچتا جا رہا ہوتا ہے اور جب اس کا وہ ایک وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کریں۔ اور اسی کے اوپر وہ شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور یہ کس کا شعر ہے؟
ماشاءاللہ مولانا ظفر علی خان کا ہم ہر شعر کو لگا کے، وہ اقبال کا ایک دفعہ 9 نومبر آیا تو میں نے دیکھا وہ واٹس ایپ کے اوپر ایک خالی جگہ آئی، اس پہ ایک طرف اقبال کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا ایسے اسے جو بھی لا دیں، مطلب میرے سے جو بھی منسوخ کرتے کون پوچھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ کس کا شعر ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اب پروفیسر صاحب نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم پہ آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی۔ جب اللہ لاس اینجلس کے اندر ارادہ کر لیتا ہے کہ وہاں پر جو مترفین تھے وہاں کے اس ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے غالباً، جب یہ وہ آگ شاگ لگی ہے وہاں پر بڑی زور کی، اور پھر اس کو جس وقت ایک جہاز گیا اس کو بچانے کے لیے، وہ آگ اسپرنٹنگ کرنے کے لیے بڑی وہ گیسز وغیرہ لے کے، تو وہ بھی اسی آگ کے اندر جل کے راکھ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کیا کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ فورسز آف نیچر کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ یہ دیکھیں کتنے شوگر کوٹڈ ورڈ کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا انکار ہے۔ فورسز آف نیچر، وہ فورسز آف نیچر کیا اللہ کیوں نہیں کہتے ہوئے؟ شرم آتی کہتے ہوئے کہ اللہ ہے، وما لهم من دونه من وال، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی ان کا مددگار نہیں بن سکتا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آج اس وقت ہمارے یہاں ذرا موسم ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں نا، ہم یہ نکالتے ہیں لگتے ہیں، اس کی تصویریں بناتے ہیں، فوراً اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آسم ویدر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ترتیب تھی کہ جب اس طرح کا موسم ہوتا تھا تو ہم عائشہ کی روایت کے مطابق آپ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ جاتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت پوری نہ کر دی۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ یاد رہتا ہے۔ اور اللہ یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ دل کے اندر یاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیوں سے انسان کو یاد آ جائے۔ اور بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ دیکھتا ہے، زور کی آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، تو اس کو فوری طور کے اوپر ایک پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بجلیاں گراتا ہے، وَيُصِيبُ بِهَا مَن یَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ان کی زد میں لے آتا ہے، ہم یجادلون فی اللہ، اور اس کے باوجود یہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ نہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ ہے؟ یہ تو ڈارون، حضرت ڈارون نے جو تھیوری دی تھی، کیا تھیوری دی تھی؟ وہ فرائڈ نے جو نظریہ دیا، کیا نظریہ دیا؟ وہ جو کارل مارکس نے نظریہ دیا، وہ کیا نظریہ دیا؟ اور آج کے جو ایتھسٹ نظریات پیش کرتے ہیں وہ کیا نظریات پیش ہوتا ہوگا؟ ایگنوسٹسزم کیا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کیا ہے؟ ہوتا ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ابھی آپ نے پیچھے وہ مناظرہ بھی دیکھا ہوگا غالباً، اور اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، جس کو بڑی دنیا نے دیکھا، وہ مفتی شمائل کا اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ جاوید اختر کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ انسان جھگڑالو بن جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، اپنی پیدائش کیسے ہوئی، اپنے معاملات کیسے ہوئے، لیکن جھگڑالو بن جاتا ہے۔ کہ میں کیوں مانوں ایسی چیز کو جو نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت کرے۔ آج کے دور کے اندر یہ جو مادیت پرستی ہے، یہ جو غلاف ہے مادیت پرستی کے، جو ہمارے ذہنوں کے اوپر تہ لگا دیے گئے، بڑی پیاری چوٹ کی تھی اکبر اللہ آبادی، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی محسوس۔ آج کالج اور یونیورسٹیاں کیا پڑھا رہی ہیں بچوں؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا، 120 دن کے بعد ایک پیگنٹ خاتون کے پاس جو ہے وہ ایک ہارٹ بیٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے مبارک کو ہارٹ بیٹ آ گئی آفٹر 120 days، اور وہ آپ کو ہارٹ بیٹ الٹراساؤنڈ میں سناتا ہے کہ ٹک 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 ٹک، آپ کہتے ہیں ہاں جی ہارٹ بیٹ آ گئی۔ اب اگر آپ بھی پلٹ کے ڈاکٹر صاحب کو یہ جواب دیں کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ بیٹ تو پتہ نہیں آئی ہوگی، اصل میں ونفخت فیہ میں روح ہی ہو چکا ہے، فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس میں روح لا کر پھونک دی۔ وہ ڈاکٹر صاحب بھی جو بیچارے 5 وقت کی نماز ہی پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی ایک دفعہ ان کا ذہن ٹھیکے گا کہ یہ کیا بات کی ہے۔ یہ ہے وہ مادیت پرستی جو آج ہمارے ذہنوں کے اوپر بالکل مکمل طریقے سے جس نے کور کر لیا ہمارے معاملات۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کو پکارنا برحق ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔
الا کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاه، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر یہ سمجھے کہ پانی خود بخود اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ پانی ہرگز اس تک پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار راستے ہی میں بھٹک کر رہ جانے والی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور زمین و آسمان میں بسنے والے سب کے سب چاروں ناچار اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اسی کا صبح شام ان کے سائے بھی۔ یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا سیشن ختم ہوگا تو ہم آیت سجدہ کی جو ہم نے یہ تلاوت کی ہے اس کا سجدہ کریں گے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے بتاؤ میرا زمین و آسمان کائنات کا رب کون ہے۔ اب یہ سرچنگ کوشچن آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کر رہے اور پھر اس کا خود جواب دے رہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ان سے پوچھیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، تو بتا دیجئے کہ صرف اللہ ہی کرے تنہا مالک ہے، وہی رب ہے۔ قل اتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے پوچھے تم اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا کارساز اور مددگار بناتے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، پوچھو کیا بھلا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی ایک جیسے ہیں؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، کیا انہوں نے اللہ کو شریک بنایا ہے ایسوں کا جنہوں نے اللہ کی تخلیق جیسی کوئی تخلیق کی ہے؟ کیا کوئی جس کو یہ لوگ شریک بنا رہے ہیں تو کیا ان کی کوئی پروڈکشن ہے، کوئی ان کی کریٹیوٹی تمہیں اس زمین کے اندر نظر آتی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ اس تخلیق نے ان کو کنفیوز کر دی ہے کہ بھئی یہ بھی تو بنایا ہے، یہ لوگ یہ بنا رہے ہیں، یہ لوگ یہ بنا، اللہ یہ بنا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ یہ بنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، صاف صاف کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے آسمان سے پانی اتارا اور ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبد الراویہ، پھر ندی نالوں کے اوپر پھولا ہوا جھاگ آ گیا۔ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اس دھات میں سے بھی وہ جسے آگ پر جلاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیورات یا ساز و سامان بنانے کے لیے، زبد مثل، ویسا ہی جھاگ آ جاتا ہے۔ بڑی پیاری مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، تو بڑی خوبصورت مثالیں۔ سیلاب کا پانی جب زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ دیتا ہے زمین کو، ٹھیک ہے، وہ پانی آ رہا ہے اور لیکن ایک اس کے اوپر خس و خاشاک آ جاتا ہے، ایک اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اس جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح خالص دھات کو جس وقت آپ تپاتے ہیں، کندن بناتے ہیں، جس وقت اس کو میلٹ کرتے ہیں، تو اصل جو دھات ہوتی ہے وہ دھات تو اصل ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر جتنے یہ نظریات ہیں، ایتھیزم کا، لاجیکل پازیٹیوزم کا، سیکولرزم کا، سیکولر کیپٹلزم کا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ہمارے نظریہ، جتنے بھی یہ ازم آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایگنوسٹسزم کا، یہ جتنے بھی ازم، یہ سارے کون سے، یہ وہی جھاگ ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر۔ بیسیکلی ان کو اس لیول پر آ کے جب کاؤنٹر کیا جاتا ہے، وہ جو قرآن سے کاؤنٹر کرنے والی بات ہے، اس وقت پھر ان کی آگے کوئی دلیل چلتی نہیں۔ اور آج ہم اگر کسی چیز کے اندر مار کھا رہے ہیں تو اسی چیز میں مار کھا رہے ہیں کہ ہم اس کو قرآن کی مدد سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا بچہ جو ہے وہ فرائڈ سے تو متاثر ہے، کارل مارکس سے تو متاثر ہے، لیکن وہ قرآن سے متاثر ہے۔ اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سورۃ النحل کے آخری رکوع کے اندر، وہ جو میں نے پہلے بھی برین ٹرسٹی اور انٹیلیجنسیا کی بات کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ وہ حکمت کے ساتھ اس انٹیلیجنسیا لیول کے اوپر آگے جس وقت کریں گے، وہ بچہ جس وقت پھر ریورٹ ہو کے آتا ہے وہ پھر دین کا کام کرتا ہے۔ اسی کو اقبال نے وہ ڈیفائن کیا تھا نا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، ٹھیک ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ حق اور باطل کا فرق سمجھاتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، البتہ لوگوں کے فائدے کی چیز زمین پر رہ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ مثالوں کو واضح کر دیتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے لیے انجام کار کی بھلائی ہی بھلائی۔ والذین لم یستجیبوا له، اور جو اپنے رب کی بات کو نہیں مانتے،
لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، خواہ ان کے پاس زمین بھر دولت ہو بلکہ اس سے بھی دگنی ہو، ڈبل ہو جائے، لافتدوا بھی، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ بھی دے دے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کو سخت حساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ جو جانتا ہو کہ جو کچھ بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے۔ کمن ہوا اعمى، کیا وہ اس اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صاف دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کس اندھے کی بات ہو رہی ہے؟ دل کے اندھے کی بات ہو رہی ہے، وہ جو دل جس کا مر گیا ہو۔ وہ بڑا پیارا اقبال کا شعر ہے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور یہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ اس قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوگا، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، شعوری طور پہ سمجھ کر پڑھنے سے، انٹلیکچوئل لیول پر سمجھ کر پڑھنے سے زندہ ہوگا۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپا کو۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صاف دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الذین، اب یہ جو اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو ٹائم کے اوپر اپنا گھر بنا لے۔ اچھی بات ہے، گھر بنانا چاہیے، کسی نے منع نہیں کیا گھر بنانے۔ آج ہمارے لیے عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو وہ گاڑی ٹائم سے خرید لے جو بعد میں مہنگی ہونے والی ہے، پلاٹ ایسی جگہ پہ خرید لے کہ جو 10 سال کے بعد وہاں سے رنگ روڈ گزرنے والی ہے، موٹر وے گزرنے والی ہے، اور ادھر آپ کے بارے نیارے ہو جائے۔ تو ہماری عقل مندی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن کریم میں عقل مندوں کی ڈیفینیشن سے ڈفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کو عقل مند کہتا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں اور اپنے پیمان کو توڑتے ہیں۔ اور کون سا عہد کیا تھا اللہ سے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے جو وہاں پہ عالم ارواح میں، اور وہ ہماری فطرت میں ودیت کر دیا گیا، انہیل کر دیا گیا، انجیکٹ کر دیا گیا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ 15 سال ہو گئے میں تو بہن کو اپنے گھر آنے نہیں دیا، 20 سال ہو گئے ہم بھائی سے ناراض ہیں۔ ہم سے بڑے اسکول والے لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے ایک استاد محترم اس میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جو آپ سے جڑ رہے اس سے آپ جڑے تو کیا اس میں آپ کا کمال ہے؟ اصل کمال تو یہ ہے کہ جو آپ سے ٹوٹ رہے آپ اس سے جڑے۔ اصل کمال تو یہ ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے رحمی رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ جو خوف ہے یہی ہوتا ہے کہ جو انسان سے بڑے کام سیدھے کروا دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایک کپ چائے پی لیے تو اگر ایک اور مل جائے تو گارے نہیں آ رہے ہوتی، کیونکہ جنتیں 2 ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے کوئی؟ آپ بچے کو لے کر گئے ایک مارٹ کے اوپر، اس کو ٹکا کے آپ نے چاکلیٹس دے دی آپ نے اس کو لے، اب آپ اس میں سے کہہ دیں مجھے نہیں دو، آپ کو ضرورت ہے اس کی، آپ اور نہیں لے سکتے، لیکن جب وہ بیچا دیتے آپ کو تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی ٹیسٹ ہے ہمارا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے سے ہمیں واپس کرو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر انہی کے لیے۔ جنات عدن یدخلونها، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ خود بھی۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک لوگ جو نیک ہوں گے۔ ومن صلح، جو نیک ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہیں۔ ہر دروازے پروٹوکول ہوگا، یو ول بی ریسیوڈ۔ اب دیکھیں نا، آپ جائیں ایئرپورٹ کے اوپر، دوسرے شہر جا رہے ہیں، آپ کراچی جا رہے ہیں، چلے زیادہ دور نہیں جاتے، ہم کراچی چلے جاتے ہیں۔ اب آپ وہاں سے اترے، اب آگے ہے ہی کوئی،
اب آپ جناب کریم کرا رہے ہیں، وہ بھی اوپر کرا رہے ہیں کچھ اور. اب یہ کیا ہے جناب، آپ کا کوئی دوست یار وہاں پر ہے، اس نے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر گاڑی بھیجی، کون سی والی؟ نہیں یار وہ اوپر نہیں ذرا، ہم اتنی دیر سے چل رہے ہیں، 12 دن ہو گئے، تو لینڈ کروزر بھیجی. اور لینڈ کروزر آپ کو پتا ہے اکیلی چلتی نہیں، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. پیچھے کون سی ہونی چاہیے؟ ہاں. اور وہ آپ کو پتا ہے ڈالا جو ہے وہ خالی تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بری بات. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ 4 گارڈ ہونے چاہیے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا پورا پروٹوکول ہو گیا، آپ کو لے کے جا رہی ہے، اشارے کھلے. اب جنت کے اندر یو ول بی ریسیوڈ، جس دروازے سے جانا چاہیں گے داخل ہو جائیں گے، فرشتے کھڑے ہوں. سبحان اللہ. تو پھر ڈے ڈریمنگ کرنی ہے نا، تو جنت کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں وہ بیریٹ آؤٹ ایگزیکٹو پلاٹ کی، وہ درمیان والا مل جائے اور اس کے بعد پھر ہم تو ہم ڈے ڈریمنگ اس سے اونچی چیز کی کیوں نہ کریں؟ سلام علیکم بما صبرتم، اور کہیں گے دنیا میں تمہاری ثابت قدمی کو سلام. فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا خیر کیا ہی خوب ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل. اللہ کی قسم وہاں پر میں کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، یہاں پر آنے کی خواہش کرنے کے باوجود ہم یہاں پر نہ بیٹھ سکتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس کے اوپر اپنے رب کا جتنا کرم، جتنا فضل، جتنی مہربانی، جتنا اس کے سامنے رو کے ہم اس کا شکر ادا کریں، یہ کم نہیں. کتنے لوگ ہیں، یہ نہ ہو گیا فوری طور کے اوپر آپ کے دل میں لوگ آنے شروع ہو جائے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آئیں آئیں. کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اس دور میں اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. مجھے پہلے دن تیسرے چوتھے دن مجھے ایک شخصیت مجھے آپ کی محبت مجھے کھینچ رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کو میری محبت ہی لے گئی تھی، آپ کو قرآن کی محبت لے گئی، اس لیے آپ کو قرآن کے ساتھ محبت. میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا آپ تب نہیں آئیں. ایسا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دے ان راتوں کے اندر. ورنہ آدھے گھنٹہ لگتے ہیں ادھر سے ہمیں معلوم روڈ پہ جائیں، اس کے بعد دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. اب ایک سائملٹینیسلی کنٹراسٹ کے طور کے اوپر اب ایک دوسرا کردار سامنے آ رہا ہے، اور جب ہم یہ کردار دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ان آیات میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. میں کہاں کھڑا ہوں؟ اگر ہم اچھے کردار میں ہیں تو اس کا شکر ادا کریں. اگر ہم خدا نخواستہ اچھے کردار میں نہیں ہے تو فکر کریں اور اپنے کردار کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ سنتا ہے اگر سچے دل کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اور جس پر لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر رحمت نہیں ہو سکتی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے متمنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، لرزا دینے والا ہے. آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت کی چادر اس کو اپنے اوپر ڈھانپ نہ لے. کسی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ سے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو کہیں خدا نخواستہ اگر اللہ کی لعنت کسی کے اوپر ہے تو وہ رحمت اس کے اوپر پھر نہیں آ سکتی. تو ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے حساب کتاب سے دیتا ہے. یار یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ کرے ہمیں نا یہ سمجھ آئے. ہم اصل میں نا کثرت سے متاثر ہوتے ہیں، ہم زیادتی سے متاثر ہوتے ہیں، ہم زیادہ چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں پیچھے کسی ایک صورت کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، اس شخص کو، کہ جو زیادہ ہو تمہارے پاس اس سے بہتر ہے کہ کم ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. برکت ہوتی ہے کسی شے میں مخفی خیر کو باہر لے آتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اگر ہم جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسے معاف کر دیتے ہیں، توڑ کر دیتے ہیں. اس جگہ کے اوپر مثال کے طور پر ایک چونٹی ہو اور چھوٹا سا ایک ڈراپ پڑا ہو شہد کا. اب چونٹی کو ڈراپ لے رہی ہے سال تک کے لیے، کافی ہے اس کے لیے، یہ میں ایک ایزمپشن کر رہا ہوں. دوسری طرف میرے پاس یہاں پر اتنی شہد کی بوتل پڑی ہوئی، میرے لیے کتنا آسان ہے اس چونٹی کو وہاں سے پک کرنا اور پک کر کے اس شہد تک لے کر آنا. مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے نا. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے ہمارے لیے دولت کے انبار لگا دو، اس سے بھی زیادہ.
لیکن اگر میں وہ چونٹی کو وہاں سے پک کر کے شہد کی بوتل میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا 5 منٹ کے بعد؟ چونٹی کا انا للہ ہو جائے گا، انا للہ ہو جائے گا، چونٹی شارٹ، ختم، دنیا سے فوت ہوگی۔ اللہ رحم کرے اگر مجھے ایسی دولت مل جائے کہ جس سے میرا ایمان ہی چلا جائے، دولت اچھی ہے، یہ یقین آ جائے کہ جو اللہ دے رہا ہے، جتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہی اس کی مہربانی ہے، وہ جانتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے ایک چیز سے تمہیں کراہت آتی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں محبوب ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، نیز وہ دنیاوی زندگی نہیں مگر ہو گئے ہیں، ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی چند روزہ عیش ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور کافر یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اسی معجزہ مانگتے ہیں۔ قل، نبی نے صاف بتا دیجیے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے دور کرتا ہے۔ یہ جو تم کسی معجزہ مانگ رہے ہو، تم نے دیکھنے کے بعد بھی اس کو ایمان لے کر آنا۔ اور اللہ کا قانون کیا تھا کہ جب کسی معجزہ دیکھ لیا اس کے بعد اب کوئی پیچھے گنجائش نہیں۔ یہاں پر کیا بتایا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہاں جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کو تو ضرور وہ اپنی طرف پہنچنے کی راہ سجا دیتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ختم۔ یہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ الا، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو اللہ کی یاد سے ہی اطمینان پاتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے مبارکباد ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، جو ہم نے نبی آپ کو ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، امت کی طرف بھیجے آپ کو۔ قد خلت من قبلها آپ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی ہیں۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیے جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ یہ رحمان، اللہ کو تو یہ مانتے ہی نہیں، یہ تو رحمان کو نہیں مانتے، یہ پوچھتے رحمان کون ہے، رحمان کون ہے؟ قل، نبی نے صاف صاف بتا دیجئے، ہوا ربی لا الہ الا ہو، اللہ میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت ہو سکتی، للہ الامر جمیعا، حقیقت یہ کہ اختیار تو کل کا کل اس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو اس بات پر اطمینان نہیں ہے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہے تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور کافر ہمیشہ اس حال میں رہیں گے، تصیبہم بما صنعوا قاریہ، کہ ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ جب اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی آپ سے پہلے بھی نبیوں کا استہزاء کیا جاتا رہا، مذاق اڑایا جاتا رہا، تانے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر نبیوں کا استہزاء کیا جاتا ہے دین کی دعوت کا کام کرنے پہ، تو کیا آپ اور مجھے بخش دیا جائے گا؟ اور اگر آپ کو اور مجھے دین کی دعوت کا کام کرنے کے اوپر تانے نہیں دیے جا رہے، تو پھر کہیں ہم دین کی ایسی دعوت تو نہیں دے رہے کہ جس کے اندر صرف میٹھی میٹھی دعوت ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو ہومیوپیتھک دعوت ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ دعوت دیں تو ان کو تانے ملیں، اور آپ اور میں دعوت دیں تو ہمیں تانے نہ ملیں، اور سارے ہم سے خوش ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق کا صرف وہ پہلو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر سارے خوش ہیں۔ جس دن ہم اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آواز لگائیں گے کہ میں شرعی پردہ اپنے گھر میں نافذ کرنے لگا ہوں،
تو اس دن پھر خالو بھی ناراض ہوں گے اور پھوپھا بھی ناراض ہوں گے، اس دن والد صاحب کے وہ دوست بھی ناراض ہو سکتے ہیں جو پچھلے 30 سال سے آپ کے گھر میں آ رہے تھے اور کوئی پردے کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جس دن آپ کو سمجھ لگے گی اور آپ ان کو دیوان خانے میں یا بیٹھے سے آگے نہیں آنے دیں گے اور کہیں گے کہ انکل آپ ادھر ہی بیٹھے، میری بہنوں کا یہ میری بیگم کا آپ سے پردہ تو یہ ہے کہ دیدی گل کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب میں اب ایسی شادی پہ آج کے بعد نہیں آؤں گا جہاں پر غیر شرعی رسومات ہوگی، پھر آپ کو تانے سننے کو ملیں گے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو ہم نے کافروں کو کچھ مہلت دی پھر ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا تھا میرا پکڑنا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا وہ جو نگران ہے ہر شخص کے اعمال پر، ان کے معبودوں جیسا ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے کہیے کہ ذرا ان کے نام تو بتائیے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتا رہے ہو جس کے زمین پر وجود کی اس کو خبر نہیں ہے؟ ہم بظاہر من القول، جیسے یہ کہنے کی بات ہے یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرهم، اصل میں کافروں کے لیے ان کی چالوں کو بڑا خوشنما بنا دیا گیا ہے، وصدوا عن السبیل، اور وہ سیدھے راستے پر آنے سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور اللہ کب فیصلہ کرتا ہے؟ جب تمام حجت ہو جاتی ہے، جب پوری طریقے کے ساتھ بات کھول کر بیان کر دیجیے، اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو پھر اللہ بھی واللہ غنی حمید، اللہ اپنی ذات میں غنی اور محمود ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی سزا ہے، ولا عذاب الآخرت اشد، اور آخرت کی سزا تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مثل الجنت الذی وعد المتقون، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت کچھ یوں ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل اور سائے دائمی ہوں گے، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہوگا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہوگی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یفرحون بما انزل الیک، وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور ان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو نیک سرشت لوگ تھے مدینے کے اندر، جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، جو نصارہ تھے، باقی اور لوگ جو تھے، وہ اس چیز کے اوپر خوش ہوتے تھے جب ان کو خبر ملتی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، وہ ان کو یہ خبریں موٹیویٹ کرتی تھیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو انکار کرتے تھے۔ کوئی نبی ان کو بتا دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں بغیر کسی کے اس کو شریک ٹھہراؤں، صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں دوسروں کو اسی کی طرف بلاتا اور خود اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور یوں ہم نے اس قرآن کو عربی فرمان بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے سوا نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی بچانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا کی تھی اور اولاد بھی دی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر لے آتے۔ کوئی معجزہ کوئی رسول اپنی طرف سے نہیں لا سکتے تھے، بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی آتا تھا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر وقت کے لیے ایک ایک لکھت ہے، ایک ایک کتاب ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب یہ اس آیت میں جو ایک صورتحال بیان کی جا رہی ہے، اس کی عملی تصویر جو ہے وہ ہجرت کے بعد بہت جلد جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ وہ تازہ کر لے سارا سبق سورہ انفال والا اور سورہ توبہ والا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹس کے اوپر، وہ جو ٹریڈ روٹس تھے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریڈز اور ایمبوش کرنے شروع کیے، اور وہ اکنامک روٹس کے اوپر آپ نے جب قدریں لگانی شروع کی، اس کے بارے میں دیکھیں کیسے آ رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معائنے کرنے شروع کر دیے ان ریڈ روٹس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے،
اور وہ قریش کے وہ قافلے کہ جو انٹچیبل تھے، جن کی طرف کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، جن کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ سارے خدا کے کسٹوڈین وہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر سب کے بت موجود تھے، اور جو قبیلہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ غلط کرتا تھا تو اس کے خدا کی ٹانگیں توڑ کے باہر نکال کے پھینک دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ٹچ کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریڈ اور ایمبوش کرنی شروع کی ان کے اوپر، لوگوں کو سمجھ لگی اب قریش ایسے نہیں ہے کہ انٹچیبل ہے، بلکہ ان کو اب چیلنج کرنے والی ایک اتھارٹی دنیا میں وجود میں آ گئی۔ اور پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے، جب معاہدے کرنے شروع کیے تو اب قریش کے لیے وہ معاملہ گھسٹنے والا، تھوڑا کم ہونے والا شروع ہو گیا۔ وہ جو پہلے ان کا ایک روپ تجربہ اور جاہو جلال تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا۔ اس تناظر میں ابھی آیت پڑی، وہی منورینا کا وعد الذی نعیدہ، اور جس چیز سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں، اور نتوفینک یا ہم ان سے پہلے آپ کا وقت پورا کر دیں، فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور حساب دینا ہمارا کام ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے ان قریش پر تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ اللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بڑی بڑی چالیں چلنے والے چالیں چل چکے، فللہ المکر جمیعا، لیکن ساری چالوں کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جو شخص بھی عمل کماتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخرت کس کا گھر ہے، آخرت کا گھر کس کا ہے۔ ویقول الذین کفروا لسنا مرسلا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل۔ ومن عنده علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل بولتے کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ تورات کا علم تھا، اور ساری کی ساری شریعت ان لوگوں کو اتری تھی۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس کے اوپر لڑی در لڑی در لڑی در لڑی پیغمبر آتے رہے، اور اس کے اندر کچھ سلسلہ ان کا جو ہے وہ ٹوٹا نہیں۔ تو یہ آج ہماری جو ہے سورہ رات جو ہے یہ مکمل ہوگی۔ آگے پڑھ لیں تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، آپ بتائیے۔